ایک وقت تھا اور زیادہ پرانا بھی نہیں جب واشنگٹن کی فضا میں انڈیا کی گونج سنائی دیتی تھی، جب ڈونلڈ ٹرمپ کے لبوں پر بھارت کی تعریفیں کسی مسلسل ترانے کی طرح جاری رہتی تھی، جب سب سے بڑا جمہوری ملک، عظیم پارٹنر اور ابھرتی ہوئی طاقت جیسے القابات امریکی بیانیے کا حصہ بن چکے تھے۔ اس دور میں بھارت کو صرف ایک اتحادی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک خواب کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، ایک ایسا خواب جس میں ایشیا کا توازن نئی دہلی کے پلڑے میں جھکتا نظر آتا تھا۔ مگر تاریخ کے دھارے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کبھی ایک واقعہ، ایک مارکہ، ایک لمحہ پورے بیانیے کو بدل دیتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آیا، ایک ایسا مارکہ جس میں دعوے ٹوٹے، غرور بکھرا اور حقیقت نے پروپیگنڈے کا چہرہ نوچ ڈالا۔ وہ مارکہ جس میں بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی گونج صرف میدان جنگ تک محدود نہ رہی بلکہ عالمی سیاست کے ایوانوں تک سنائی دی۔ وہ لمحہ جس نے صرف طاقت کا توازن نہیں بدلا بلکہ تعلقات کی حرکیات بھی تبدیل کر دی۔ یہاں سے کہانی پلٹتی ہے۔ وہی ٹرمپ جو کبھی بھارت کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا تھا، اب ایک نئے انداز میں سامنے آتا ہے، ایک ایسا انداز جس میں تعریف کی جگہ طنز نے لے لی اور تعریفوں کے پل کی جگہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے۔ اور یہ تبدیلی کسی سفارتی آداب کے پردے میں نہیں بلکہ کھلے عام، دو ٹوک بے لاگ انداز میں ظاہر ہوئی۔ کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو بس آغاز ہے۔ ٹرمپ نے اس مارکے کے بعد بھارت کو جس طرح مخاطب کرنا شروع کیا وہ محض تنقید نہیں تھی بلکہ ایک طرح کی عوامی تذلیل تھی، روز گرنے والے طیاروں کا ذکر، اور وہ بھی گن گن کر۔ کسی حادثاتی بیان کا حصہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا پیغام تھا، ایک ایسا پیغام جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو ملک خود کو خطے کے سپر پاور سمجھتا تھا وہ اپنی بنیادی دفاعی صلاحیتوں میں بھی ناکام نظر آیا۔ وہ اس بارے میں کیا کہتے تھے، دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھارتی میڈیا کے چہروں پر پہلی بار واضح بے چینی دکھائی دی۔ وہ میڈیا جو کبھی ٹرمپ کے ہر جملے کو اسٹریٹجک کامیابی بنا کر پیش کرتا تھا، اب انہی جملوں سے زخم کھا رہا تھا۔ پھر اگلا وار آیا اور یہ بھی پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ بھارت کی شائننگ اکانومی جو برسوں سے ایک نعرے، ایک خواب اور ایک عالمی بیانیے کے طور پر بیچی جا رہی تھی، اسے ٹرمپ نے ایک ہی جھٹکے میں چیلنج کر دیا۔ بھاری ٹیرف کا اعلان، پھر اس میں جزوی نرمی اور ساتھ ہی ساتھ ایسی شرائط کہ گویا نئی دہلی کی معاشی خود مختاری کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہو۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی، یہ ڈکٹیشن تھی۔ روس سے تیل خریدنا یا نہیں، اگر خریدنا ہے تو کتنا، کس قیمت پر اور کن شرائط کے ساتھ، یہ سوالات نہیں تھے، یہ احکامات تھے۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں بھارت کو پہلی بار محسوس ہوا کہ عالمی سیاست میں دوستی کا مطلب برابری نہیں ہوتا بلکہ اکثر طاقت کے توازن سے طے ہوتا ہے، اور جب توازن بگڑ جائے تو تعلقات کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ اس بار امریکی صدر کیا کہتے ہیں؟ مگر ناظرین، کہانی اپنے عروج پر ابھی نہیں پہنچی۔ جب بھارت ان معاشی اور سفارتی جھٹکوں سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا تب ایک اور بیان آیا، ایسا بیان جس نے نہ صرف نئی دہلی بلکہ پورے بھارتی میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ٹرمپ نے بھارت کو جہنم سے تشبیہ دے دی۔ یہ محض ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک استعارہ تھا، ایک ایسا استعارہ جو اس بیانیے کے بالکل الٹ تھا جو برسوں سے تعمیر کیا جا رہا تھا۔ شائننگ انڈیا سے جہنم تک کا سفر صرف الفاظ کا نہیں بلکہ عالمی تاثر کا سفر تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب بھارتی میڈیا جو پہلے ہی تل ملایا بیٹھا تھا اب کھل کر رد عمل دینے لگا۔ سکرینوں پر غصہ، تجزیوں میں تلخی اور بیانیوں میں دفاعی انداز صاف جھلکنے لگا۔ وہی میڈیا جو کل تک ٹرمپ کے ہر جملے کو بھارت کی جیت قرار دیتا تھا، آج انہی جملوں کو غیر ذمہ دارانہ، متعصبانہ اور ناقابل قبول قرار دے رہا تھا۔ یہ تضاد خود ایک کہانی بن چکا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ بھارت نے کیا کیا؟ کیا اس نے خاموشی اختیار کی؟ کیا اس نے نظر انداز کیا؟ یا پھر اس نے وہی کیا جو ایک دباؤ میں آئی ہوئی ریاست کرتی ہے، منانے کی کوشش؟ ہزاروں جتن کیے گئے، سفارتی سطح پر روابط، بیانات میں نرمی، پس پردہ رابطے اور ہر ممکن کوشش کے کسی طرح ٹرمپ کا لہجہ نرم ہو جائے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اب حالات بدل چکے تھے۔ اب وہ ٹرمپ نہیں تھے جو تعریفوں کے پل باندھتے تھے، اب وہ ٹرمپ تھے جو نتائج دیکھ کر فیصلے سناتے تھے، اور نتائج بھارت کے حق میں نہیں تھے۔ یہ پوری کہانی دراصل ایک بڑے سبق کی عکاسی کرتی ہے کہ
کہ عالمی سیاست میں بیانیے عارضی ہوتے ہیں مگر حقائق مستقل، کہ طاقت کا دعویٰ کرنا آسان ہے مگر اسے ثابت کرنا مشکل ہے، اور جب دعویٰ اور حقیقت کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے تو دنیا کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ بھارت نے شاید یہ توقع نہیں کی تھی کہ ایک دن وہی ٹرمپ جو اس کے سب سے بڑے مداحوں میں شمار ہوتے تھے اس کے سب سے بڑے ناقد بن جائیں گے، مگر یہی سیاست ہے ناظرین۔ یہاں دوستیاں مستقل نہیں ہوتی، مفادات ہوتے ہیں، یہاں تعریفیں ابدی نہیں ہوتی، حالات ہوتے ہیں، اور جب حالات بدلتے ہیں تو بیانیے بھی بدل جاتے ہیں، تعلقات بھی اور الفاظ بھی۔ اور آج کی کہانی یہی ہے کہ بھارت کے ہزاروں جتن اور ٹرمپ کا ایک ہی جواب، میں ماننے والا نہیں ہوں۔ پہلگام واقعہ بھارت کی پاکستان مخالف سازش، ایک سال گزر چکا لیکن بھارت کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکا، بلکہ بھارت کی پاکستان مخالف سازش بھارت کے ہی خلاف ثابت ہوئی۔ آج سے ایک سال قبل یعنی 24 اپریل 2025 کو بھارتی کابینہ کی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بعد بھارتی افواج نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں معصوم عوام کے خلاف تشدد میں اضافہ کر دیا، لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور بھارتی فضائیہ نے اکرمن نامی مشقیں منعقد کی۔ بھارتی وزیر اعظم نے بہار میں اپنی تقریر کے دوران پاکستان کو انتقام کی دھمکی دی۔ 24 اپریل 2025 کو اپنی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان نے جوابی رد عمل دیتے ہوئے معاہدہ شملہ کی معطلی، سفارتی تعلقات محدود کرنے، اپنی فضائی حدود اور زمینی سرحد کی بندش، بھارت کے ساتھ تجارت کی معطلی اور سکھ یاتریوں کے علاوہ ویزوں کی منسوخی کا عندیہ دیا۔ 24 اپریل کو کیے گئے فیصلوں کے نتیجے میں 9 اور 10 مئی کو پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی، جس کے بعد پاکستان کو تنہائی کے شکار کرنے کے خواب دیکھنے والا بھارت اب خود تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ بکھلاہٹ کا شکار بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے تو وہاں بھی سیکیورٹی فورسز سے اسے سخت رد عمل کا سامنا ہے۔ ضلع خیبر میں سکسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 22 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد بھارت کہاں ہے اور پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے دیکھا جائے جو پہلگام واقعہ ہوا، پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کا بھارت کا خواب تھا۔ آج بھارت کہاں ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ بہت شکریہ جی، السلام علیکم مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پاکستان آج اللہ کی مہربانی سے ہماری جو ملٹری قیادت ہے، سول قیادت ہے، ہمارا میڈیا، ہمارا جو فورن آفس ہے، ان کی محنت سے، لگن سے آج پاکستان ایک بہت بڑے عزت کے مقام پہ کھڑا ہے۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جنگ جسے یونائٹڈ نیشن نے بند کروانا تھا وہ نہیں کروا سکے، دنیا کی جو گریٹر پاورز ہیں باقی